آج یہ بہت اہم موضوع ہے اور خیر کثیر ہمارے یہاں معقولات وغیرہ کی روایت میں زیادہ اس کا نام نہیں لیا گیا، زیادہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا، تو پھر اس کی تلافی جو ہے وہ عبید اللہ سندھی صاحب نے کی۔ لیکن عبید اللہ سندھی صاحب نے شاہ ولی اللہ کو ایک خاص پرسپیکٹو کا پابند بنا دیا، اور جو ان کے موقف میں علمی گہرائیاں تھیں اور جو ان کے یہاں عرفانی بلندیاں تھیں، وہ عبید اللہ سندھی صاحب نے ان کو پوری طرح استعمال نہیں فرمایا۔ تو ہاں میں بھی کچھ رائے رکھتا ہوں خیر کثیر کے بارے میں یا شاہ ولی اللہ صاحب کی حکیمانہ اور عرفانی فکر کے بارے میں، تو وہ بیچ بیچ میں عرض کرتا رہوں گا۔ آغاز جو ہے وہ ان سوالات سے کرتے ہیں جو مجھ سے پوچھے گئے ہیں کہ How is it that Plato and many other ancient philosophers have been highly rated by Sufis and Muslim philosophers? So, and calling in Ibn Arabi, Ibn Aflatun speaks volumes about how treasured was Plato. Al-Jili reported about great posthumous recognition by God for Plato. تو یہ ٹھیک ہے، یہ سب باتیں کہ ہمارے یہاں وحدت الوجود کے دبستان میں افلاطون بہت مقبول ہے، اور جیسے اس کی حیثیت ایک امام کی سی بھی ہے بعض حلقوں میں، جس میں ابن عربی شامل نہیں ہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ افلاطون کا کہ آئیڈیاز جو ہیں وہ صوفیوں کے ایک بڑے مسئلے کو منطقی سطح پر حل کر دیتے ہیں، اور جو وحدت الوجود کی وجہ ہے، وحدت الوجود کی تھیوری ایک سوال کے جواب میں وجود میں آئی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کا اس کی مخلوق سے یا قدیم کا حادث سے ربط کیا ہے، کیا تعلق ہے ان دونوں میں۔ تو اس تعلق کو سمجھنے پر پوری جو میٹافزیکل آنٹولوجی ہے اس کا دار و مدار ہے۔ تو افلاطون نے تو پورا جواب دے دیا تھا کہ وہ جو میڈیم ہے وہ عقل ہے، عقل اپنی ڈیوائن جہت سے اور عقل اپنی انسانی جہت سے۔ تو یہ عقل کے دو حصے جب مل جاتے ہیں تو یہ گویا ان کے درمیان تعلق کا میڈیم ہے۔ تو اس کو ابن عربی نے تقریباً لٹرلی قبول کیا، لیکن اس پر اپنی پوری تھیوری آف وننس آف بینگ کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ اس سے اوپر گئے۔ تو بہرحال پہلے تو یہ کہ افلاطون کی مقبولیت کی وجہ ان کا تصور وجود اور ان کا تصور مثال وہ تھا، اور یہاں تک ان کی مقبولیت تھی کہ انہیں افلاطون الہی کہا جاتا تھا۔ تو اب اس میں جو افلاطون کی جو تھیوری آف آئیڈیاز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افلاطون کا جو تصور عقل ہے، اس میں ناموں کی آئیڈیاز کی فہرست تو بدل گئی، نام بدل گئے، لیکن اس کے باوجود لگتا یہ ہے کہ یہ اس کا یونیورس آف ڈسکورس وحدت الوجود کا یہ افلاطون کا بنایا ہوا ہے، اور افلاطون کی اہمیت یہ ہے کہ وحدت الوجودی عرفان ہو یا وحدت الوجودی فلسفہ، دونوں افلاطون کے بنائے ہوئے جو استدلالی منہج ہے
اس پر کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو خود ابن عربی نے بھی افلاطون سے آیان ثابتہ کی حد تک بہت فائدہ اٹھایا، اور انہی افلاطون ہی کی بنائی ہوئی منطق پر ایک عرفانی اور حکیمانہ علم الوجود کا بیسک کانٹینٹ جو ہے وہ انہوں نے تیار کیا۔ لیکن ابن عربی کیونکہ ان کا وحدت وجود آیان ثابتہ سے جنریٹ نہیں ہوتا، وہ کئی منزلیں اوپر جا کے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وحدت الوجود کا وہ ورژن جو ابن عربی کے یہاں نام لیے بغیر ملتا ہے وہ کل کا کل افلاطون سے ماخوذ ہے۔ لیکن افلاطون کا جو تصور عقل ہے، عقل کا مطلب ہے کہ فارمز کو جان کر رد کرنے والی وہ قوت جو حقیقت کی ریئلائزیشن تک پہنچانے کے لیے دی گئی ہے، یہ ہے پلیٹونک انٹیلیکٹ یا ریزن۔ تو اسی وجہ سے مطلب ایک بات میں عرض کرتا ہوں تو جس سے وہ شاید اور واضح ہو جائے کہ جو عقل میں ہے وہ حقیقی ہے، جو آنکھوں کو دکھائی دیتا ہے وہ حقیقی نہیں ہے۔ یہ سارے وننس آف بینگ کی کنجی ہے۔ اب اس کنجی ہی سے وحدت الوجود کا تالا کھلے گا، پھر چاہے کمرے میں وہ چیزیں بھی رکھی ہوں جو افلاطون نے نہ بتائی ہوں یا نہ رکھوائی ہوں یا ان کی چیزوں سے مختلف ہوں۔ اور عبد الکریم الجیلی، اب یہ جو حکمت اور عرفان میں اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں نا کہ میں نے دیکھا کہ آخرت میں اس کے ساتھ یہ ہوا، تو یہ اس ساری باتوں کو کمزور کر دیتی ہیں، اور یہ کمزوری شاہ ولی اللہ صاحب کے یہاں بھی ہے کہ آپ وہ مکاشفات کو ان مباحث میں دلیل بنا رہے ہیں، سند بنا رہے ہیں، جن مباحث کی ساخت جو ہے وہ عقلی ہے۔ تو وہ تو خیر، ویسے الجیلی کے مزاج میں ایک مبالغہ تھا، تو وہ بہرحال یہ کہنا کہ میں نے وہ افلاطون کو نجات پاتے ہوئے اور شاباش پاتے ہوئے دیکھا، اس کا اس بحث میں کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسرا جو سوال ہے کہ اچھا، اور الجیلی جو ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں الانسان الکامل، الکاف والرقیم وغیرہ میں انہوں نے وحدت الوجود کے اکبرین ماڈل میں بہت اجنبی اور تصادم کی کیفیت رکھنے والے تھیمز داخل کیے، اور وہ بعض اوقات پینتھیزم تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح افلاطون کے بارے میں بھی ان کا رویہ ایسا ہی ہے۔ تو افلاطون کے وحدت الوجودی صوفی ڈسکورس پر اثر ایک اور حوالے سے بھی آیا ہے، اور وہ ہے پلوٹائنس۔ تو پلوٹائنس کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے اصحاب کے مطالعے میں رہا ہے، تو پلوٹائنس نے اگلی منزلوں کی یعنی آیان ثابتہ سے اوپر کے جو تنزلات اور تعینات ہیں اور عقل، انٹیلیکٹ اور اس کی مختلف مینیفسٹیشنز، ان پر جو اس نے کلام کیا ہے، ہمارے صوفیہ ابن عربی کو چھوڑ کر اس سے آگے نہیں جا سکے۔ تو لیکن بہرحال وہ بھی افلاطون ہی کا تھا، نیو پلیٹونسٹ تھا۔ تو افلاطون مطلب یہ حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس میں فلسفے میں کیونکہ افلاطون کی بنیادی حیثیت فلسفی کی تھی، اور جو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے اسے صرف فلسفی سمجھنا، لیکن بہرحال فلسفے کی جہت سے افلاطون کے سب سے بڑے ترجمان اور نمائندے ہمارے یہاں
شہاب الدین سہروردی مقتول تھے، تو انہوں نے جو ان سے مخصوص فلسفہ ہے، فلسفہ اشراق، اس میں حقائق اور عقل کے تعلق کے بارے میں افلاطون سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ افلاطون کا تصور عقل وہ ہمارے صوفیوں اور حکماء کے لیے ایک بہت ہی رہنما اصول ثابت ہوا ہے۔ تو لیکن ابن عربی کی طرح سہروردی کے بارے میں بھی یہی کہنا چاہیے کہ وہ افلاطون کے محض مقلد نہیں تھے، بلکہ انہوں نے افلاطون کے جو میٹافزیکل مباحث میں جو اسٹرکچرنگ تھی اس کو قبول کیا، لیکن نتائج اپنی روایت میں رہتے ہوئے نکالے، اور ان کا جو اشراقی والا جو فلسفہ ہے وہ حقیقت اور عقل کے تعلق تک محدود نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ انہوں نے افلاطون کے تصور عقل میں کچھ وجودی اضافے کیے۔ وجودی اضافے سے مراد یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ وجود کا سینٹر بن جاتی ہے سہروردی کے ہاں۔ تو یہ تو خیر افلاطون کے اثرات تھے، یہ میں نے عرض کر دیے، یہ تھا پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال جو ہے is حکمہ itself salvific and as such stands advocated by Prophet sallallahu alaihi wasallam. A Hakim is one who has aql salim, and as such his will follow his understanding, which is, so to speak, on right track or protected from error. شاہ ولی اللہ claims عصمت for حکیم۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہم پہلے حکمت کے یہاں جو معنی مراد ہیں وہ ذرا دیکھتے ہیں، کیونکہ حکمت بہت کثیر المعانی اصطلاح ہے۔ یہ حکمت اخلاقی ہے، حکمت نظری ہے، حکمت عملی ہے، حکمت الہی ہے۔ تو یہ جو حکمت ہے، حکمت کا پہلا مفہوم جو ہے وہ اخلاقی ہے، یعنی نیکی حکمت ہے، یعنی حکمت باعتبار وجود خیر ہے، اور بلحاظ شعور معرفت ہے، حقائق کی وہ معرفت جو میرے اندر جو نالج ٹولز رکھے گئے ہیں ان سے حاصل ہونی ممکن نہیں ہے، یعنی میرا ذہن اپنی ایکٹیویٹی کو برقرار رکھتے ہوئے ان پولز آف بینگ تک نہیں پہنچ سکتا جن تک میرا شعور اپنی پیسو حالت میں اسے وصول کرنے کی قابلیت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ حقیقت فہمی ہے، اور یعنی فارم اینڈ ریئلٹی ٹرانسینڈنس کے رشتے سے جڑی ہوئی اگر عقل میں آ جائے تو اس کو کہیں گے حکمت۔ اور اسی طرح حکمت کا ایک اور مطلب ہے، اور وہ ہے غایت، مقصد، مقصود، یعنی چیزوں کا اوریجن جو ہے وہ الف ہے، تو چیزوں کا اینڈ کیا ہے، تو وہ غایت ہے۔ تو چیزوں کے اینڈ کے بارے میں، آخرت اور انجام وغیرہ کے بارے میں، اور ایک ٹائم لیسنس اینڈنگ کے بارے میں کسی معرفت کا حاصل ہو جانا، یہ حکمت ہے۔ تو ان دونوں میں مطلب ایک بات ہے جو مشترک ہے کہ ہر چیز کا اول دریافت کرنا حکمت ہے، اور آخر کو تلاش کر لینا یہ حکمت ہے، اور ان دونوں میں ایک بہت باریک بات چھپی ہوئی ہے جو جدید فلسفے کو پڑھنے والے
بہت اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا کم از کم لطف اندوز ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں چیزوں کا اوریجن یا پرنسپل، جس کو ہم کہتے ہیں حقیقت، تو حقیقت فارم سے پہلے ہوتی ہے، تو یہ جو اوریجن ہے یعنی یہ جو ماضی ہے یہ ٹیمپورل نہیں ہے، یہ اسپیشیل نہیں ہے۔ تو اب یہاں ٹائم سپیس کو اس کی حقیقت کی تلاش میں انڈو کیا گیا، یعنی ٹائم اینڈ سپیس سے پہلے کو حقیقت کا وہ لوکیل بنایا گیا، اور اسی طرح ٹائم اینڈ سپیس کے آنے والے جو سرے سے آگے بڑھ کے دکھایا گیا غایت کے اصول پر۔ تو اسی لیے کہتے ہیں جو حقیقت ہے وہی غایت ہے، اور دونوں پر ٹائم اور سپیس کی جو بندش ہے وہ عائد نہیں ہوتی۔ تو جہاں ٹیمپورل ہونا اور اسپیشیل ہونا ہٹ جائے، عقل پر سے اس کی گرفت بالکل ہٹ جائے، تو اس کو کہتے ہیں حکمت، مطلب اس سچویشن کو جان لینا یہ حکمت ہے۔ اور عقل جو افلاطون کی عقل ہے یا عقل الہی جس کو کہتے ہیں، مطلب حقائق کو کورسپونڈ کرنے والی عقل، تو اس عقل کی بھی تعریف یہ ہے کہ اس کا نچلا حصہ یعنی اس کا ایکٹیو پارٹ یہ خرد ہے یا یہ عقل جزوی ہے، یہ ریزن ہے جو فارمز کی مینجمنٹ کا کام کرتا ہے، اور لیکن اس کا جو اوپری حصہ ہے وہ انٹیلیکٹ ہے، وہ عقل انفعالی ہے، وہ پیسو کانشسنس ہے جو صرف وصول کرنے کا کام کرتی ہے، چلنا نہیں آتا اسے، کیونکہ ہمارے چلنے سے جو ہے وہ راستے بھی سکڑ جاتے ہیں، منزلیں بھی جو ہیں وہ اپنی اصلی شان کے ساتھ موجود نہیں رہتی، منزل بھی فارم، راستہ بھی فارم، ہم بھی فارم۔ تو اس کی وجہ سے فارم ہی کا علم پورا نہیں ہو سکتا تو ایسنس اور حقیقت کیسے شعور میں آئے گی؟ تو اس وجہ سے عقل ایک سطح پر اپنے آپ کو مراقب کر لیتی ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اپنی جو یہ والی خواہش ہے کہ وہ جس طرح فارمز پر حکومت کرتی ہے اس کے برعکس حقیقت سے محکوم ہو جائے۔ تو جو عقل حقیقت سے محکوم ہونے میں کامیاب ہے وہ عقل حقیقی ہے، وہ عقل اصلی ہے، اور وہ اسی وجہ سے مجھے دی گئی ہے کہ میں حقائق کی پریزنس میں رہوں۔ تو اب اس یہی اور معنی ہے، حجت حکمت میں غلطی نہیں ہوگی اور اسے دوسرے کو ماننا پڑے گا۔ عقیدہ تو بعض حضرات نے قرآن میں جو حکمت سکھانے کا ذکر ہے تو اس کو عقائد کے معنی میں لیا ہے۔ ابھی وہ فراہی صاحب کی بات کر رہے تھے تو وہ حکمت ان کے یہاں عقائد ہیں، کتاب احکام ہیں۔ تو غرض کسی بھی مفہوم میں وہ لے سکتے ہیں کہ عقیدہ ہے حکمت، لیکن یہی حکمت جو فارم کو ان کی حقیقت سے جوڑ دیتی ہے یا ان کی حقیقت کو ان کی فنا اور ان کی معدومیت سے مشروط کر لیتی ہے۔ تو یہ دو ڈسپلنز میں ہے اس عقل کا کردار، ایک وہ جو حکماء ہیں اور ان کی عقل سمجھیں کہ ذہن میں ہے، اور ایک وہ جو صوفیہ ہیں ان کی عقل قلب میں ہے۔ قلب ایک پوائنٹ آف آئیڈینٹی ہے شعور اور وجود کا، یعنی یہ قلب اگر بیدار ہے
قلب اگر حکمت کا حامل ہے تو اس کے یہاں حکمت کی صورتیں نہیں ہوتی، حالتیں ہوتی ہیں۔ حکماء کے یہاں حقیقت کچھ بھی ہو ایک فارم کی طرح ہے، ایک ترتیب اور یہ اور اس طرح ہے، لیکن صوفیہ میں وہی حقیقت جو حکیم جس تک پہنچائے ہے، وہی حقیقت اپنی ویسی ہی حیثیت اور مرتبے اور مرکزیت کے ساتھ وہ حال کی طرح ہوتی ہے، وہ پریزنس کی طرح ہوتی ہے، اور وہ ایک لحاظ سے جیسے فیلنگ کی طرح ہوتی ہے، احساس کی طرح۔ تو یہ جو قلب ہے اس کو صوفی کہتے ہیں کہ یہ سیٹ آف وزڈم ہے، اور یہیں سے عقل کا اصلی مکان یہ ہے۔ تو یہ بھی سمجھنا چاہیے، اور شاہ ولی اللہ نے اس پہ بھی کلام فرمایا ہے۔ تو اب اس میں جو اصل بات پیش آتی ہے، مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکیم یا وہ صوفی یہ صاحب عصمت ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے یقیناً نہیں۔ اور وہ حکمت جو حقیقت تک پہنچ جاتی ہے اور حقیقت کے ساتھ اس کا قابل اعتبار تعلق بھی پیدا ہو جاتا ہے، وہ عقل کا کانٹینٹ نہیں ہے، وہ وحی کا کانٹینٹ ہے، وہ وحی سے نبی میں منتقل ہوتی ہے۔ تو اب آپ ذرا اس بات کو اس طرح دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ اپنے علم کو، کیونکہ اللہ کی طرف سے کہی گئی، بتائی گئی، سمجھائی گئی ہر بات اس کے علم سے نکلی ہے نا، تو اللہ اپنے علم کو، اپنے لامحدود اور لامتناہی علم کو، اظہار اور ادراک سے ماورا علم کو، وہ اپنے ایک بندے میں منتقل کرتا ہے، اپنے علم کی ساخت کو بدل کر، اس کی یونیورسیلٹی کو پرٹیکولرائز کر کے۔ تو وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ نبی کو جو علم حاصل ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں جو علم دیا گیا ہے وہ نبی نے اپنے علم میں سے ہمیں دیا ہے، اور اسی طرح دیا ہے جیسے اللہ نے فرق مراتب کی وجہ سے اسے دیا ہے، اسی طرح نبی اپنی امت کو اسی فرق مراتب کی روشنی میں ان کو قبول کرنے کے قابل، ان کی قبولیت کی قابلیت دیکھتے ہوئے انہیں علم دیتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ نبی سے یہ علم حاصل کر لینے والا وہ عصمت کے غلاف میں لپٹا ہوا علم نہیں حاصل کر سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو علم دیا، اس کو ٹوٹل پیسیوٹی کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کو اس کی حفاظت کا سامان بھی کر دیا کہ یہ علم نہ ذہن میں کرپٹ ہونے پائے، نہ بیان میں خراب ہونے پائے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ادراک بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اور جس کا اظہار بھی اللہ کا اظہار ہے۔ تو یہ صورتحال کسی حکیم کی نہیں ہوتی، خاص طور پہ حکیم یا صوفی جو نبوت کی روایت میں ہوں۔ تو یہ تو میرا خیال بات ہے کہ حکمت انفالیبل حالت میں صرف جو ہے وہ نبی کی عصمت کا حصہ ہے، اور یہاں حکمت کا مطلب ہوگا کہ حقائق کے تمام دائروں کی کامل معرفت، جس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی غلطی کا احتمال اور شبہ رہ سکتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ کسی امتی
صوفی یا حکیم کے بس سے باہر ہے، اس کی ذمہ داریوں سے باہر ہے، اور مطلب یہ نسبت کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم حکمت تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کا حصہ ہے۔ تو اس حکمت نبوت کا جس کے وہ معلم تھے، وہ اس کا ماخذ وحی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی یقینی ہدایت اور علم ایک واقعے کی صورت میں۔ تو مطلب واقعہ وہ جو نبی کے شعور اور ذات سے باہر ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال غیر نبی صاحبان حکمت میں یہ اتنی کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ کسی بھی نبوی روایت میں رہتے ہوئے عارفوں اور حکیموں کی باتوں کو بہت وقت دی گئی، بہت اہمیت دی گئی، ان کو بہت فالو کیا گیا، لیکن ان میں غلطی اور کمی کے امکان کو ہمیشہ زندہ اور تازہ رکھا گیا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے علوم میں یہ باتیں تو نہیں ہیں، وہاں تو ٹوٹل سبمیشن ہے، ذہن کی بھی، ارادے کی بھی، دل کی بھی۔ مطلب مخاطب پر لازم ہے کہ اسے سمجھ میں نہ آئے تو بھی کہے آمنا، اس کی سمجھ میں آئے تو کہے صدقنا۔ تو اس کے علاوہ کوئی پوزیشن مخاطب کی ہے ہی نہیں، کیونکہ جو صاحب عصمت ہوتا ہے وہ صاحب حجت ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے قول کو اس کے اندر، اس کے دماغ، اس کے دل اور اس کی زبان پہ محفوظ رکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے اللہ کے قول، اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم، اللہ ہی کے دیے ہوئے علم کا اللہ کے حفاظتی نظام کے اندر رہتے ہوئے اظہار ہو رہا ہے، تو وہ حجت ہوگا، کیونکہ نبی کا قول یقیناً الہی قول ہے، تو وہ ظاہر حجت بھی ہے۔ تو اب یہ صورت کے عصمت اور حجت غیر نبی میں کسی بھی پہلو سے ثابت کیا جائے، یہ حقائق نبوت، مراتب نبوت، احوال نبوت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ تو اب تیسرا سوال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بھائی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ ان 6 سوالوں پہ پہلے بات کر لوں۔ 40 منٹ تک آپ جتنا جواب دے پائیں گے، اس کے بعد اگر کوئی رہتا ہے تو 40 منٹ جب ہونے لگیں بتا دیجیے گا۔ ہاں یار 40 منٹ ابھی تو تھوڑا وقت ہے۔ ہاں ٹائم ہے سب کا بھی ٹائم ہے۔ ہاں نہیں تو تھوڑا 2-4 منٹ زیادہ بھی دے دیجیے گا تو کیا ہوتا ہے یار۔ اوکے سر۔ تیسرا سوال ہے، ہاؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ شاہ ولی اللہ's claim for himself as خاتم الحکماء؟ ہاں میرا خیال ہے یہ سوال پہ زیادہ زور نہیں دیتے۔ خاتم الحکماء ہم اگر انہیں کہیں تو چلو ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو عجیب سا لگ رہا ہے، جیسے کوئی الہی مرتبہ ہے اور ان پہ ختم ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تاریخ حکمت میں اور ہماری وہ جو ایک سنتھیسائزڈ روایت حکمت ہے، اس میں شاہ ولی اللہ شاید آخری بڑا نام ہے۔ تو یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی باتوں سے، اس طرح کے دعووں سے ایک الجھن سی ہونے لگتی۔ یہ دعوے ایک پیغمبرانہ اعتماد اور تحکم کے ساتھ کیے جاتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب ہاں تو خیر وہ جو پچھلی بات تھی نا، اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت علمی، اخلاقی اور عملی، اس کے تمام مضامین کو امت میں منتقل کر کے تشریف لے گئے ہیں۔ مثلاً عقائد یعنی علم الحقائق، احکام، اخلاق وغیرہ۔ تو ان مضامین کو، ان بیسک
تھیمز کو پوری سمجھ، پورے ارادے اور پورے نفس کے ساتھ قبول کر لینے والا اپنے مجموعی عنوان میں مسلم اور مومن ہے۔ مسلم اور مومن کے ہول میں کچھ اجزاء ہیں جن میں اس کے ذہن میں کوئی حکیم ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی فقیہ ہے، لیکن سب پر لازم ہے کہ وہ حکیم اور صوفی ہونے کی شناخت کو مسلم ہونے کے دائرے میں رکھیں، اور حکمت اور یہ جو معرفت وغیرہ ہے یہ مجھے ہمبل رکھتی ہے، یہ سوچ کر کہ یہ مجھے اچھا امتی، اچھا بندہ اور اچھا مسلمان بنانے کا ذریعہ بن رہی ہے، یہ مجھے اللہ کے شکر پر اکسا رہی ہے، اور اللہ سے ذرا سی بھی دوری پر استغفار کے احوال کے وفور کے ساتھ میری زبان کو تر رکھے ہوئے۔ تو یہ مطلب بہت ضروری ہے، میں مسلمان ہوں، ابن عربی کہیں گے میں مسلمان ہوں، اور پھر صوفی بھی ہوں، فقیہ بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، اور یہ سب میری جو جہتیں اور میرے سارے جو کمالات ہیں یہ میرے مسلمان ہونے کو جیسے تقویت پہنچانے کے لیے ہیں، میرے مسلمان کو حقیقی ہونا سکھانے کے لیے، میرے اسلام کو۔ تو یہ مطلب یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، اور مطلب خلاصہ یہ کہ عصمت اور حجت انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے، یہ غیر نبی کو نہیں مل سکتا۔ تو اچھا یہ جو ہے کہ خاتم الحکماء والی بات بھی ہو گئی، اب یہ چوتھا جو ہے نا، if faith has vital connection with right use of intelligence, as passions and ego are surrendered, why can't Hakim ipso facto be granted heaven as later is linked to use of intelligence or aql salim and ilm? So, and Hakim invites one to this right use of intelligence. انٹیلیجنس کا لفظ مناسب نہیں ہے، رائٹ یوز آف عقل، رائٹ یوز آف یا ریزن بھی کہہ دیتے، انٹیلیجنس نہیں، انٹیلیجنس کہتے ہیں سمجھداری کو اور فیصلے بدلتے رہنے کی ذہنی طاقت کو۔ تو اب اس میں جو ہے وہ کوئی شبہ نہیں، یہ جو ہے یہ کیا نام ہے کہ ہم یہاں سے یہ لیتے ہیں کہ عقل سلیم رکھنے والا شخص اسی عقل کے معارف کو، اس میں آئے ہوئے صحیح اور درست حقائق کو بیان کرتا ہے، اور وہ بیان جو ہے وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ دوسرے بھی سمجھ لیں اور اس سمجھ کو اپنی اخلاقی بہتری کا سبب بنائیں، اور اپنے اندر اس پرنسپل پرسپیکٹو اور آف کانشسنس کو استعمال کرنے کی قدرت حاصل کریں، جس کو استعمال کیے بغیر وحدت کو کثرت نے ڈھانپ رکھا ہے، فارمز نے ایسنس کو چھپا رکھا ہے۔ تو وہ سب ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ این حکیم انوائٹ، ہاں تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ حکیم جو ہے صاحب حکمت جو ہے وہ عقل کو سلیم ہونا سکھاتا ہے، اور اسی طرح صاحب معرفت جو ہے وہ قلب کو اس کی پرورش کرنے والے پروڈکٹیو احوال فراہم کرتا ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، مطلب اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہاں اس میں یہ جو ہے کہ ہیون ایز لیٹر از لنک، ہاں بالکل، جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ تو جنتیوں کے اعلیٰ درجے میں ہے، اور مطلب اس کی بات سننا اور اس کی بات سن کر انکار کا رویہ اختیار کرنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ نبی کا ترجمان ہے۔ اچھا اس میں بھی ایک چیز ایسی ہے جس میں وضاحت کرنی ضروری، عقل سلیم کسے کہتے ہیں؟
سلیم کی صفت دو چیزوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، ایک عقل سلیم اور ایک قلب سلیم۔ تو سلیم اسے کہتے ہیں کہ جس کی جو فطری شکل ہے، جس کا فطری اسٹرکچر، یا اللہ نے جیسا اور جس لیے اسے بنایا ہے، یہ پوری باتیں اس میں محفوظ اور ایکٹیو حالت میں کام میں لگی ہوئی ہوں، تو اسے عقل سلیم کہتے ہیں۔ یعنی وحدت کو کثرت کا ڈیفائنر بنانا، کثرت کو وحدت کے لیے انڈیکیٹر کی حیثیت میں رکھنا، یہ عقل سلیم کی تمام ذمہ داریوں کا حاصل ہے کہ وحدت کو غالب رکھو کثرت پر، چاہے کثرت کا انکار کرنا پڑے، چاہے کثرت کو بھی مان لو۔ یہ ثانوی باتیں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ قلب سلیم وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں وہ اس کی آنکھیں غیاب میں ہیں، اس کا ذہن غیاب میں ہے، اس کا قلب حضور میں ہے۔ تو اللہ نے قلب اپنے حضور کی صلاحیت اور محل کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو جس نے بھی قلب کو ظہور حق کا کنٹینر اور ظہور حق کا لوکیل بنانے میں کامیابی حاصل کر لی، اس کا قلب سلیم ہے۔ تو اب حکمت جو ہے، وہ جو ضروری بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حکمت نبی سے ملا ہوا عقلی فیض ہے، لہذا حکیم نبی سے مستغنی نہیں ہے۔ اور اسی لیے حکمت کی کم از کم دو صورتیں ہیں جو سب دیکھ رہے ہیں، کہ ایک حکمت ہوتی ہے جو نبی سے ماخوذ ہوتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے وہ نبی سے محروم ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں نبی سے محرومی منفی معنوں میں نہیں کہہ رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی کی منکر ہوتی ہے، مطلب وہاں نبوت پہنچی نہیں ہوتی۔ تو اگر حکیم ایک ایسی روایت میں ہے جہاں بظاہر ہمیں نہیں معلوم کوئی نبی پہنچا، تو بعض شرائط کے ساتھ یہ حکیم اس روایت میں، اس پروفٹ لیس روایت میں نبوت کا بلکہ اللہ کا ترجمان ہے۔ تو یہ مطلب ضروری ہے یہ سمجھنا۔ اور جیسے ہمارے یہاں تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی 600 برس کا وقفہ ہے، اسے ایام فترت کہتے ہیں۔ ان 600 برسوں میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی وحی نہیں اتری۔ تو اس میں جو لوگ لا علمی کی حالت میں بھی اللہ کی توحید پر رہے اور انہوں نے کعبے میں آ کر شرک نہیں کیا اور ضروری اخلاقی اصول پہ زندگی گزاری، وہ مومن ہیں، انہیں ابراہیمی کہا گیا کہ یہ مومن ہیں، حالانکہ وہ نبی کی نہ تعلیمات ان کے پاس تھیں اور نہ مطلب کوئی ایسا ماحول تھا جو انہیں ابراہیمی روایت کو مینیفیسٹ کر کے دکھا رہا ہو۔ تو یہ ان کی عقل سلیم یا قلب سلیم تھا جس نے انہیں توحید سے منحرف نہ ہونے دیا اور خیر کی جگہ پہ رکھا۔ تو یہ جناب ہو گیا۔ تو 5واں سوال ہے بھائی، اچھا 40 منٹ، ابھی 1 منٹ رہتا ہے لیکن 5-7 منٹ رک جائیے تاکہ کوئی۔ How would you respond to Shah Waliullah's claim that sages or hukama are real representatives of Prophet? یہ بات صحیح ہے، کیونکہ جس طرح ارادہ اور عمل ذہن اور خیال سے کمتر ہے، جس طرح اللہ سے قلبی محبت اور اللہ سے احساساتی ڈر مطلب احوالی خوف، یہ خیالات سے افضل ہے، بڑا ہے،
تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور حقائق کی ترجمانی فقہا نے بھی کی، متکلمین نے، بہت لوگوں نے کی، اور وہ سب ضروری تھیں، لیکن جو ایسنس آف ریلیجن ہے، یعنی قلب کو اور عقل کو سلیم رکھنا، یہ کام جو ہے یہ انہی لوگوں نے کیا ہے، اور ان معنوں میں یہ دین کے مغز کو لوگوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا ان لوگوں نے۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں یہ حقائق کو، اولیاء اور حکماء، حقائق اور اخلاق کو ہم قلب سے منسوب کر رہے ہیں، تو ان کو حقائق اور اخلاق کو ان کی اصولی گہرائیوں یعنی پرنسپل ڈیپتھس اور عملی تنوع ویرائٹی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، تو اور اسے جذب کرنا اور عمل میں لانا سکھاتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر دین کا پورا ورلڈ ویو محض ذہنی نہیں رہتا ان لوگوں کی وجہ سے، بلکہ وجودی بن جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ دین کی سب سے بڑی ترجمانی وہی ہوگی جو دین کو محض عملی، محض ذہنی نہ رہنے دے، بلکہ قلبی اور وجودی بنا کے دکھا دے۔ تو ان لوگوں نے اس انتہائی بڑی حقیقت کو عمل میں لا کر اور لوگوں میں انٹرنلائز کروا کے گویا پیغمبر علیہ السلام کی حقیقی نمائندگی کا حق ادا کرنے میں اپنی ساری کاوشیں صرف کر دیں، تو کوئی شک نہیں۔ ہاں، یہ جو چھٹا سوال ہے نا، اس کا جواب بھی کچھ حصہ میں نے دے دیا ہے، بس ایک مختصر سی بات کرتا ہوں۔ چھٹا سوال لمبا ہے تو پڑھتے نہیں ہیں، وہ آپ لوگوں کے پاس ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن روایتوں میں، جیسے چینی روایت، ہندی روایت یا اور کسی نبی کا سراغ نہیں ملتا، وہاں اس الوہی ہدایت کے جو نبی لاتا ہے، بعض انتہائی بنیادی اجزاء اپنے فطری جوہر بندگی کو بحال رکھنے میں کامیاب ہو جانے والے لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو پیغام دیتے ہیں، جو اپنی فطرت بندگی پر کھڑے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ بندگی کو پوری طرح نہ سمجھتے ہوئے بھی اس کی اساس پہ کھڑے رہے اور لوگوں کو اس طرف بلاتے رہے کہ اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے، اعمال کی سزا جزا ہے وغیرہ۔ تو یہ جو پیغام دیتے ہیں، یہ سلیم القلب اور سلیم العقل لوگ اسے قبول کرنے والے یقیناً نجات بھی پائیں گے اور اسی زندگی میں خدا کا قرب بھی محسوس کریں گے۔ یہ ٹھیک ہے، اسے پوری طرح جانے بغیر، اس میں بھی کتنی خوبصورتی ہے کہ خدا کو پوری طرح جانے بغیر اس کے قرب کی ٹھنڈک میں رہنا، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ تو لیکن شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کو، یعنی پیغام دینے والے اور پیغام ماننے والوں کو، نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو، ان کے پاس کوئی وہ ریویلڈ اسکرپٹ نہ ہو۔ تو نبی اگر موجود ہے اس روایت میں، وہ روایت یعنی بندگی کی وہ روایت، اللہ کو ماننے کی وہ روایت، اخلاقی تصورات کی ساری وہ روایت، وہ اگر نبی سے آئی ہے، کتاب کی شکل میں ہے، تو پھر یہی لوگ، ظاہر ہے کہ پھر یہ اپنی باتیں الگ سے تھوڑی کریں گے، پھر یہ نبی کے ترجمان بن جائیں گے۔ ابھی یہ انجانے خدا کے بہت محبوب ترجمان ہیں، تو اس وقت جو ہے اگر نبی ہوتا تو نبی کو قبول کر کے نبی کو بھی مانتے اور اللہ کو بھی جانتے، اور پھر اسی پیغام کو زیادہ کمال اور جامعیت اور تاثیر کے ساتھ پیش کرتے۔ انہیں کہا جاتا کہ یہ حکمائے امت ہیں، یہ عرفائے امت ہیں۔ لیکن یہ
مطلب یہ بات ٹھیک ہے. اسی طرح چینی، ہندوستانی، کشمیری اور یونانی روایتوں کا جو حوالہ دیا گیا ہے، اصل میں یہ جو چینی اور ہندی تہذیب ہے، یہ ایک دوسرے سسٹم آف پروفیسی، ایک دوسری ٹریڈیشن آف پروفیسی کی تہذیب ہے. تو اس میں بھائی اگر چلے گئے تو بہت ہی دیر لگ جائے گی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی وقت کم از کم کشمیری شیوائزم پر ہم سے کچھ بات کر لی جائے. تو یہ جناب ہو گیا سوال اور اس کے جواب. اب وہ بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ. آپ سہیل صاحب نے ریکویسٹ بہت پہلے کی تھی تو انہیں ہم he's allowed to ask question. Please سہیل صاحب unmute yourself. السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں آپ کا میں نے بہت سنا ہے. سر میرا ایک کوشچن تھوڑا یہ ہے، یہ تھوڑا سا ٹینجنشل ہے. آج کا جو کوشچن ہے حکمت کا، تو میرا آئی وانٹ ٹو ریلیٹ اٹ، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں تھوڑا اس کو آج جو ماڈرن سائنس ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں، عقل اور حکمت کو. اب یہ ہے کہ جو ماڈرن سائنس کا جو تھیورائزیشن ہے، تو اس میں تو لاجیکل پازیٹیوزم یا جو ایمپریسزم ہے، تو اس میں ایک اسکیپٹسزم کا ایلیمنٹ ہے، وہ کنٹینیوسلی ایک بے چینی ہوتی ہے، تو اسی سے پروسیس آف ڈسکوری بھی ہوتی رہتی ہے. مگر اگر میں اس چیز کو ریلیٹ کروں گا جو ہمارا ٹریڈیشنل عقل اور حکمت ہے، تو اس میں ہم جو ہماری جو کلام کی روایت ہے، علم کلام کی روایت ہے یا منطق کی روایت ہے، تو اس علم کلام والوں نے جو عقل کی ڈیفینیشن کو ایسے اپروپریٹ کیا ہے، جو معتزلہ ٹریڈیشن تھا اس سے پہلے، وہ بیسیکلی وہ اس جو ایٹیٹیوڈ ہے، ماڈرن ایٹیٹیوڈ، کسی حد تک نفی کرتی ہے. اب اس سے میں یہ اخذ کرنا چاہتا ہوں، کیا جو ماڈرن سائنس میں ہمارا جو مسلمس کا دے آر ناٹ ایبل ٹو وینچر انٹو اٹ، کیا انہوں نے جو معتزلہ اور علم کلام کا جو ریکنسائلیبل کنٹرڈکشن ہے اس کو اس طریقے سے نہیں ریکنسائل کیا ہے تاکہ ہم اس میں کیسے ایک راستہ نکالیں جس میں بہت اچھا سوال ہے. ہاں جی، اچھا دیکھیں، یہ سائنس بھی حکمت ہے، کیونکہ جو بھی بیونڈ فارمز جائے گا، جو بھی علم، وہ حکمت ہے. حکمت کہتے ہیں فارم سے ایسنس تک یا ریئلٹی تک پہنچنا. تو فارمز کے دو اوریجن ہیں، ایسنس اور ریئلٹی. تو ایسنس تک پہنچنا جو ہے وہ ہاریزنٹل ایکٹیویٹی ہے ذہن کی، یعنی فارم سے کسی اور مکمل فارم تک پہنچنا. تو یہ سائنس ہے بلا شبہ، مطلب سائنس حکمت ہے. اگر سائنس حکمت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ذہن سے کا منکر ہے، انسان اپنے شعور سے منحرف ہے. لیکن اس میں ایک فرق اگر ہم لوگ ہمیشہ رکھیں نا سامنے، تو اس طرح کے سوالات نہیں پیدا ہوں گے. مثال کے طور پر اللہ نے دو چینلز بنائے ہیں، دونوں یونیورسل ہیں. ایک چینل ہے جس کو کہتے ہیں فطرت کا چینل، یعنی کائنات، کازمالوجی، اور دوسرا چینل ہے ہدایت کا چینل، یعنی یہ مائکرو کازم ہے. ایک میکرو کازم ہے، ایک مائکرو کازم ہے. اور مائکرو کازم کا سائنس انکار نہیں کرتی، لیکن اسے اپنا موضوع نہیں بناتی. تو اب ایک حکمت وہ ہے جو اللہ کی روایت ہدایت کو سمجھنا سکھا دے، اور دوسری حکمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو سمجھنا سکھا دے. دونوں حکمتیں ہیں. اللہ کی تخلیق کو اسکیپٹک ہوئے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. اللہ کی تخلیق کو سمجھنے کی ہر کوشش میں اس کا فالسیفائیبل ہونا سامنے ہونا چاہیے.
لیکن اللہ کی ہدایت کے معاملے میں اس کا فالسیفائبل ہونا یا اس کا قابل شک ہونا یہ اس پوری اسکیم ہی کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے میں کہوں کہ میں آواز کو آنکھوں سے دیکھوں گا تو یہ اسکیم کے خلاف ہے نا، آواز اور میرے علم کے۔ تو اسی طرح ہدایت جو ہے وہ کیونکہ میری پروڈکشن نہیں ہے، سائنس میری پروڈکشن ہے، میں سائنس کے بارے میں کانسیپٹ بدل لوں تو پھر ہائزنبرگ کو بڑا ہونا چاہیے آئنسٹائن سے، اور وہ انشاءاللہ نکلے گا۔ تو سمجھ ہے نا آپ کہ چیز کو سمجھنے میں شک علم کی بنیاد ہے، اور چیز کے خالق کو جاننے کے لیے یقین علم کی ضرورت ہے۔ تو معتزلہ کے یہاں جو تصور عقل تھا وہ نسبتاً آج کل کے تصور عقل کے قریب تھا، لیکن اس میں خامی یہ تھی کہ وہ عقل کو وحی سے بے نیاز بھی کر دیتا تھا، تو اس سے کچھ مسائل مذہبی پیدا ہوئے۔ اگر وہ یہی کر لیتے نا کہ ایک سائنسی عقل ہے ایک ایمانی عقل ہے اور ان دونوں کی ورکنگ کے الگ الگ انداز ہیں تو معاملہ کچھ بھی قابل اعتراض نہ رہتا، لیکن انہوں نے یہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ کو پرٹیکولرز کا علم نہیں ہے، تو وہ انہوں نے اپنے علم پر اللہ کے علم کو قیاس کیا، تو یہ ذرا ان سے غلطیاں ہوئیں۔ لیکن معتزلہ بہت قیمتی آدمی ہیں، ان کو مکمل طور پہ اپنی روایت سے خارج کر کے ہم نے غلطی کی ہے۔ وہ اگر اپنے آپ کو ذرا سیلف کریکشن سے گزرتے تو وہ انشاءاللہ اس کی یہ تقسیم تک پہنچ جاتے۔ اور سوال لطائف کے حوالے سے ہے کہ علامہ اقبال اور شاہ ولی اللہ دونوں نے ان کی ایک خاص انداز سے تشریح کی ہے، اس پہ آپ کچھ خاص اپنا تبصرہ کرنا چاہیں گے کہ لیکن اس کے بعد بہت آج تک زیادہ بحث نہیں ملتی ہے، میں سمجھ نہیں پایا۔ سائیکالوجیکل اپروچ جو لطائف ہے نا، ہاں اس کے بارے میں جو آج کل مطلب ماڈرن ایج یا نیو ایج اسپرچولیٹی میں سے بہت لکھا گیا ہے، جبکہ شاہ ولی اللہ، شیخ احمد سرہندی اور اقبال سب نے اس پہ خامہ پرسائی کی ہے۔ یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کچھ فرمانا چاہیں گے کہ لطائف کی ایک سائیکالوجیکل اپروپریشن۔ بھائی لطائف کی ہماری تصوف کی ایک روایت میں وہی حیثیت ہے جو ہندوؤں کی ایک روایت میں چکراس کی ہے، وہ چکر جو ہیں، اور ان کی تفصیل میں بھی ان کی کارکردگی میں بھی بہت زیادہ مماثلت ہے۔ تو یہ بہرحال یہ بڑی دریافت ہے اور یہ اس پہلو سے بہت اہم ہے، اور میں کیونکہ یہ کر بھی چکا ہوں تو اس میں مختصر جواب دیتا ہوں، وہ یہ کہ یہ چیزوں کو، یہ کانسیپٹس کو احوال بنا دیتا ہے۔ یہ اس نظام جو ہے نا، یعنی کہ ذہن سے قلب میں آ کے چیز اینٹیفائی ہو جاتی ہے، یعنی ایبسنس ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ تو لطائف اصل میں اس لیے بنائے گئے تھے کہ ہم اللہ سے تعلق کو بالکل قلبی اور وجودی بنائیں، اور اللہ سے تعلق ہی کی طاقت کو اپنے وجود کی واحد قوت میں بدلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو لطائف ان لیے تھے، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ 10 لطائف ہیں، 5 عالم امر کے ہیں یعنی روحانی وجود سے تعلق ہے، اور 5 عالم خلق کے ہیں یعنی جسمانی اور نفس سے تعلق رکھتے ہیں، 1 نفس کا ہے، 4 خلق کے ہیں۔ تو یہ ایک بہت مضبوط نظام تھا، لیکن آج کل میرا نہیں خیال کہ یہ آج کے آدمی کے لیے، مطلب آج کے جلد باز آدمی کے لیے مفید ہوگا۔ اب آج کا جو آدمی ہے نا وہ بہت عجلت میں رہتا ہے،
اور اس نے جو ہے نا وہ صرف چیزوں کو دیکھتے رہنا چاہتا ہے، اس نے دیکھنے کے عمل کو جاننے اور چاہنے وغیرہ سے کاٹ رکھا ہے۔ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا ایک اور تحفہ ہے۔ تو اس نان سیریسنس میں، اس جو ہے وہ ایک ایبسرڈ بے خودی میں یہ چیزیں نہیں سما سکتی، لیکن بہرحال بہت سے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں۔ یہ کرنے کا بہرحال یہ فائدہ ضرور ہوگا، جیسا کہ مجدد الفسانی صاحب نے فرمایا کہ کیا سما عین بن جائے گا، علم عین بن جائے گا، یعنی علم الیقین عین الیقین بن جائے گا، یعنی میرا معنی ہوا گویا مجھے ایکسپیرینس ہونے لگے گا۔ تو یہ بہت بڑی افادیت ہے۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ذرا وہ ویڈیو بھی آن کر دینا تو جی میں ابھی ویڈیو وہ چہرے سے مجھے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا جواب دینا چاہیے۔ جی تو آپ چہرے پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں چہرے پڑھ نہیں لیتے ہو۔ ہاں جی اصل میں بار بار مجھے یہ احساس ہوتا ہے جب بھی آپ کی کوئی گفتگو سنتے ہیں تو ذہن کو نہ صرف یہ کہ ایک ریاضت سے گزرنا پڑتا ہے بلکہ اس میں ایک آسودگی اور سیرابی کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اس پوری گفتگو کو میں وہی بات عرض کروں گا کہ مجھے بہت وقت لگتا ہے پھر ان فلسفیانہ اصطلاحات کو ذہن میں اتارنے میں، لیکن اس وقت جو سوال میرے ذہن میں آتا ہے چونکہ موضوع حکمت ہے، قرآن میں جہاں یہ بات آئی ہے کہ اللہ جس کو حکمت دے تو اس کو خیر کثیر عطا کرتا ہے، اس کا پس منظر بالکل صاف طور یہ ہے کہ جس انسان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس دنیا میں مجھے اصل میں آخرت کمانی اور اپنی پوری زندگی کو اسی آخرت کی کھیتی میں کھپا دینا ہے، تو یہی حکمت ہے اور یہی خیر کثیر ہے۔ کیونکہ پیچھے جو مضمون آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں انفاق کو اپنی زندگی کا، اپنی عملی زندگی کا عنوان بنانا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں جو رویہ جس کا وہاں تذکرہ آتا ہے وہ ہے وہ سود در سود لینا، اپنی دنیا میں صرف منافع کی فکر کرنا، اور اسی میں جو لاسٹ پہ تذکرہ آتا ہے وہ یہ کہ شیطان تم لوگوں کو اس یعنی اب اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ آپ کو خدشہ رہتا ہے کہ شاید غربت نہ آ لے مجھے، لیکن اللہ آپ کو خرچ کرنے کے ساتھ مغفرت کا بھی وعدہ کرتا ہے اور اپنی طرف سے فضل کا بھی۔ تو میری سمجھ میں جو ایک عام سے جو جس کا تعلق عمل سے زیادہ ہے وہ یہی ہے کہ حکمت یہ چیز ہے کہ انسان ہر وقت اس حقیقت کے حضور میں رہے کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے بلکہ آخرت اصل ہے، اس لیے جو کچھ میرے پاس اس دنیا میں ہے وہ بھی اگر اسی آخرت کے حصول کے لیے خرچ ہو جائے تو بس اس سے بڑی کوئی حکمت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا تاثر کیا ہے؟ نہیں بھائی، یہی حکمت قرآنی ہے۔ حکمت قرآنی کوئی فلاسفیکل چیز نہیں ہے، حکمت یہی ہے کہ آخرت کا تصور دنیا کے تجربات پر حاوی رہے اور دنیا کی محبت سے دل کو پاک رکھتے ہوئے اللہ کی محبت کی بدولت آخرت میں اچھی جگہ پہنچنے کی کوشش کرنا، یہی حکمت ہے۔ اور حکمت کا قرآن میں اخلاقی مفہوم ہی ہے، جیسے آپ نے بہت عمدگی سے بیان فرمایا، لیکن کیونکہ آج کانٹیکسٹ ایک خاص کتاب تھی نا خیر کثیر، تو اس میں رہتے ہوئے ہم جو باتیں کر رہے تھے وہ تھیں، لیکن اب میں اپنی سمجھ کے مطابق حکمت قرآنی کی شرح میں ایک فقرہ عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس کا ایمان یقین بن جائے وہ صاحب حکمت ہے۔ یہ قرآن کی حکمت۔ آخری سوال گوہر صاحب اگر پوچھنا چاہیں کہ حضرت نے یہ خیر الکثیر کے حوالے سے حکمت کا پریسائز ڈیفینیشن شاہ ولی اللہ کے حوالے سے وہ پوچھا تھا وہ سوال۔ خیر الکثیر کی جو ان کی تصنیف ہے اس میں ہم نے
حکمت قرآن کی پریسائز ڈیفینیشن کیا دی ہے اس کے بارے میں؟ جناب ایک بات میں عرض کروں، شاہ ولی اللہ میں صوفی، فلسفی، محدث، فقیہ اور سوشالوجسٹ یہ سب اپنی اچھی اچھی حالتوں میں جمع تھے۔ تو خیر کثیر میں بھی یہی ہے کہ شاہ ولی اللہ نے فلسفی اور صوفی کو ایک دوسرے میں مدغم کر دیا ہے، یعنی حکمت ذہنی، حکمت عقلی اور معرفت قلبی، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے اور اس میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ خیر کثیر کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ابن سینا اور ابن عربی ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ گئے۔ دوسرا یہ کہ شاہ صاحب کا ٹیکسٹ ریڈنگ کا ایک اپنا اصول ہے، اور اس میں بھی وہ ہماری روایت کے بڑے آدمیوں میں سے ہیں کہ کسی ٹیکسٹ کو کیسے سمجھا جائے، اور کسی ٹیکسٹ میں کوئی ٹیکسٹ ایسا ہے کہ اسے سمجھ کے آدمی اس سے فارغ ہو جاتا ہے۔ مطلب انہوں نے بہت زیادہ ٹیکسٹ ریڈنگ کی نئی جہتیں ہمیں بتائی ہیں جو اب جا کے کھلی ہیں، اب لسانیات میں وہ مباحث آئے ہیں۔ تو ان کے لیے لفظ ایک علامت ہے، مطلب جیسے قرآن کا دل متشابہات ہیں نا، عقائد ہیں، تو یہ قرآن کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو بیان ہوا ہے وہ اللہ کے علم کا اظہار ہے، اللہ کے علم کا جزوی اظہار ہے۔ تو اس علم کے اظہار ہونے کو میں ریئلائز کر کے پھر جب قرآن کو دیکھوں گا تو میرے لیے جو آخری معنی ہے، جو پرنسپل میننگ اور سگنیفیکنس ہے، وہ اللہ کی ہے۔ یعنی قرآن کا ہر لفظ اللہ کی یا تو معرفت میں اضافہ کرے گا یا اللہ کے قرب کی کیفیت اور پریزنس میں اور احوال میں زور پیدا کرے گا۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جو شاہ صاحب نے پوری طرح خیر کثیر میں بیان کر کے دکھا دیا ہے کہ اللہ کے قول کے معانی صرف ذہنی نہیں ہو سکتے، اللہ کے قول کے ہر معنی اور مراد کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہر طرح سے بائنڈنگ ہے، کیونکہ وہ ہر اعتبار سے ایبسلیوٹ ہے، اور کیونکہ وہ ہر اعتبار سے حقیقت کا واحد کنٹینر اور کنویئر ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے اس کتاب میں۔